بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ دیر سے خبریں چلی آ رہی تھیں کہ چائنا نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کر کے دونوں کنٹریز کے جو معاملات ہیں ان کو طے کروا دیا ہے۔ جو ایک ہاسٹیلٹی دونوں کنٹریز کے درمیان چل رہی تھی، جس کی وجہ سے پورا ریجن خراب ہو رہا تھا، یمن میں جنگ لگی ہوئی تھی، سیریا کے اندر معاملات ان دونوں کنٹریز کے آمنے سامنے آئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے چائنا نے میڈیشن کر کے ان دونوں کنٹریز کے جو آپس میں ڈفرینسز تھے ان کو سالو کروا دیا، ان کو حل کروا دیا۔ اور 6 اپریل کو آئی بلیو سعودی عربیہ کے اور ایران کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ چائنا میں ملاقات کرتے ہیں، جس میں چائنیز آفیشل بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی سی بات ہے۔ مسلم ورلڈ کے اندر اس کو بڑا پازیٹیولی جو ہے وہ لیا گیا۔ دو مسلمان کنٹریز جو آپس میں دست و گریبان تھیں ان کے درمیان صلح ہو گئی، اور ایک جو ڈپلومیٹک ٹائز ٹوٹی ہوئی تھی کافی دیر سے وہ دوبارہ بحال ہو گئی۔ دیکھیں، جب ڈپلومیٹک ٹائز بحال ہو جاتی ہے نا، پھر آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، آپ کچھ اگلے کی سنتے ہیں، کچھ اپنی سناتے ہیں، کچھ اپنی منواتے ہیں، کچھ اگلے کی مانتے ہیں، تو حالات جو ہے نا وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چائنا نے بڑا کردار ادا کیا اس سارے کھیل میں۔ اب اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو کچھ اور تصویریں بھی یاد آتی ہوں گی۔ اس طرح کی میڈیشنز جو ہے نا وہ امریکہ بھی کرواتا چلا آیا، اور زیادہ تر میڈیشنز جو تھی وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہی تھیں، جہاں پہ ہم نے دیکھا پاسٹ میں کہ امریکن پریزیڈنٹس نے اسرائیل اور گلف کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر کروائے۔ جارڈن اور اسرائیل کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے، مصر اور اسرائیل کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے۔ بیسیکلی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے جو دشمن ہے اس ایریے کے اندر ان میں کمی آئے، اور اسرائیل کا جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے وہ کم سے کم رہے۔ لیکن ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، کافی دہائیوں سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ان معاہدوں کو اسرائیل توڑتا چلا آیا ہے۔ کوئی بھی امن معاہدہ جو ہے وہ امن لے کے نہیں آیا تھا۔ آج بھی غزہ کے اندر جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے۔ ابراہیم اکارڈز ہوئے، کیا ان کا نتیجہ نکلا؟ کیا غزہ کے اندر بمباری بند کر دی اسرائیل نے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج بھی اسرائیل کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ غزہ کے اندر بمباری کر رہے ہیں۔ تو ایسی امن ڈیل کا کیا فائدہ جس سے امن ہی نہ آ سکے؟ اب یہ ڈیل ایک چائنا نے کروائی ہے، اور ساری ہوپ کر رہے ہیں کہ اس امن ڈیل سے، اس کو آپ امن معاہدہ کہہ لیں، امن ڈیل کہہ لیں، سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی، یمن کے اندر جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سیریا کے اندر ان دونوں ممالک کی جو پراکسیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنا بند کر دیں گی، حالات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ دو کنٹریز جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو پھر یہ آپس میں تو نہیں لڑتی ڈائریکٹلی، ان کی پراکسیز جو ہیں وہ لڑتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفر جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں، یمن کے اندر بھی، شام کے اندر بھی۔ لیکن جو لوگ ان معاملات کو جانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، اور آبویس بھی ہے، کہ امریکہ اس ڈیل سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو سچی چیزیں آج بتاؤں گا، سیدھی باتیں کریں گے۔ امریکہ کی یہ جو اکانومی ہے نا، یہ اس کی ڈیفنس انڈسٹری کے اوپر کھڑی ہے۔ نو ڈاؤٹ امریکہ کے پاس اور بھی بہت سی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس چیزیں ہیں، اور امریکہ جو ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے ان کو دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، سیل کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ لیکن اگر آپ فارچون 500 کی بڑی کمپنیز اٹھا کے دیکھیں تو ان میں آپ کو جو بڑی ڈیفنس انڈسٹریز ہیں ان میں زیادہ تر نام امریکن کمپنیز کے نظر آئیں گے۔ ایک کمپنی کا جو ریونیو ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ اسلحہ بیچتی ہیں۔ اب اسلحہ وہاں پہ بکتا ہے جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے۔ اگر سعودی عربیہ اور ایران کی صلح ہو جائے گی تو امریکہ کا اسلحہ کون خریدے گا؟ سوچنے والی بات ہے، آبویس بات ہے، اس لاجک کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ جو زیادہ تر اسلحہ پرچیز کرتا تھا امریکہ سے، پچھلے کچھ دنوں کی بات کر رہا ہوں، پچھلے کچھ سالوں کی بات کروں گا، ان میں زیادہ تر سعودی عربیہ نے پیٹریوٹ میزائلز پرچیز کیے ہیں امریکہ سے، تھیڈ سسٹمز اس نے پرچیز کیے ہیں امریکہ سے، جو کہ اینٹی بیلسٹک میزائلز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے اپنے F-15 جہازوں کے لیے AMRAAM میزائلز جو ہیں وہ پرچیز کیے ہیں امریکہ سے۔ جب سے یمن کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اور سعودی عربیہ اور ایران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پراکسیز کے ذریعے سے لڑ رہے تھے، تو امریکہ کی ان 3 چیزوں کی سیل سعودی عربیہ کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، پیٹریوٹ میزائلز کی، AMRAAM میزائلز کی، اور تھیڈ میزائل سسٹم کی۔ اب اگر ایران اور سعودی عربیہ صلح کر لیں گے تو جو سب سے بڑا لوزر ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ سے بھی بڑا لوزر جو ہے وہ ریتھیون کمپنی ہے، جس کی یہ چیزیں سعودی عربیہ کے اندر سیل ہوتی تھی۔ یمن سے ایک سستا سا ڈرون اڑتا تھا، اور اس ڈرون کو گرانے کے لیے سعودی عربیہ کے F-15 جہاز ایک انتہائی مہنگا AMRAAM میزائل فائر کرتے تھے۔ پچھلے دنوں یہاں تک بات چلی گئی تھی کہ سعودی عربیہ کے پاس AMRAAM میزائلوں کی جو تعداد تھی وہ کم ہو گئی تھی، اتنی کم ہو گئی تھی کہ سعودی عربیہ کو امریکہ کو ایک آرڈر جو ہے وہ پلیس کرنا پڑا، اور اس وقت امریکن جو تھے ان کے سعودیز کے ساتھ کو حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے۔
ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ محمد بن سلمان اور جو بائیڈن کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو امریکنز نے سعودی عربیہ کو ایمرام میزائلوں کی جو ترسیل تھی، جو سیل تھی، وہ بند کر دی. لیکن پھر اینی وے ریتھیون کی طرف سے بھی ایک پریشر گیا ہوگا، سعودیز کی طرف سے بھی ایک پریشر آیا ہوگا، تو پھر یہ جو ترسیل تھی ان ایمرام میزائلوں کی، اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا. پیٹریوٹ میزائل جو تھے وہ مزید سعودی عربیہ بھیجے گئے. تھرڈ میزائل سسٹم جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر لگایا جا رہا ہے. تو آج ہم بیسیکلی تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ اگر امریکنز جو ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں سعودیز کو، دیکھیں وہ بلیک میل کر سکتے ہیں سعودیز کو. اس کی کیا ریزن ہے کہ سعودی عربیہ کی جو ایئر فورس ہے اس کے پاس اس وقت زیادہ تر جو سامان ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے. سعودی عربیہ کے پاس اس وقت بہت بڑی تعداد کے اندر F-15 جہاز موجود ہیں. F-15 جہاز جو ہے وہ بوئنگ کمپنی تیار کرتی ہے. تو بوئنگ کمپنی کو بھی اس جنگ سے جو ہے وہ کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. جتنا زیادہ جہاز استعمال ہوگا، بوئنگ کے اسپیئر پارٹ سیل ہوں گے، بوئنگ ان جہازوں کی سروس کرے گا تو اس کے پیسے چارج کرے گا. سعودی عربیہ کے پاس اس وقت تقریباً 62 کی تعداد میں یہ F-15C ایئر سپیریورٹی والے جہاز موجود ہیں. 21 کی تعداد میں یہ ڈول سیٹ والے F-15D جہاز موجود ہیں، یہ بھی ایئر سپیریورٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور 207 کی تعداد میں F-15E اسٹرائک ایگل جہاز موجود ہیں. تو سعودی ایئر فورس اس وقت تقریباً 300 کے قریب F-15E جہاز مختلف ویریئنٹس کے اندر استعمال کر رہی ہے. ایک اچھا خاصا بڑا نمبر ہے یہ. اور ان جہازوں کے لیے جو بامز ہیں، لیزر گائیڈڈ بامز ہو گئے، سمارٹ بامز ہو گئے، JDAMs ہو گئے، یا آپ کہہ لیں کہ ایئر ٹو ایئر میزائلوں کے اندر ایمرام میزائل ہو گئے، AIM-9X سائیڈ وائنڈر میزائلز ہو گئے، یہ سارے کے سارے امریکہ سیل کرتا ہے. تو ریتھیون اور بوئنگ کے ریونیو کا جو بہت بڑا چنک ہے وہ سعودی عربیہ سے آتا ہے. اب اگر جنگ بند ہو جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا ریتھیون کا، نقصان ہوگا بوئنگ کا. لیکن امریکہ یہاں پہ سعودی عربیہ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے، اور آئی بلیو کہ وہ ضرور کرے گا، کیونکہ امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ سعودی عربیہ چائنا کے انفلوئنس میں چلا جائے. دیکھیں چائنا نے گیم کیا کیا ہے. سعودی عربیہ کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اس کے پاس جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ امریکہ کا بنا ہوا ہے. کل کو اگر امریکنز اس کو بلیک میل کرتے ہیں تو سعودی عربیہ تو اپنا ملٹری ہارڈ ویئر استعمال ہی نہیں کر سکتا. لیکن چائنا نے اس کو کیا یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر آپ کی صلح ہو جاتی ہے ایران کے ساتھ، آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اس ملٹری ہارڈ ویئر کی اتنی ضرورت ہی نہیں رہے گی. دوسری طرف سعودی عربیہ کے پاس یورو فائٹر ٹائفون جہاز بھی موجود ہیں، وہ تقریباً 72 کی تعداد میں ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یورپین جہاز ہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے پاس ٹورنیڈو جہاز ہیں، یہ تقریباً 81 کی تعداد میں ہے. تو تقریباً 150 کے قریب سعودی عربیہ کے پاس ایسا جہاز ہے جو کہ یورپ سے پرچیز کیا ہوا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس طرح سے سعودی عربیہ کو بلیک میل کریں گے. لیکن یہ صرف ابھی ہم نے فائٹر جیٹس کی بات کی ہے. AWACS جہازوں کی بات کریں تو سعودی عربیہ کے پاس اس وقت تقریباً 6 کے قریب یہ E-3 سینٹری جہاز موجود ہیں، جو اس کے لیے AWACS کا کام بھی کرتے ہیں، الیکٹرانک انٹیلیجنس کا کام بھی کرتے ہیں، سگنل انٹیلیجنس کا کام بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سعودی عربیہ نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر سویڈن سے بھی یہ AWACS جہاز پرچیز کیے تھے، اور یہ سعودی عربیہ کا ایک اچھا قدم تھا. دیکھیں سعودی عربیہ بھی جو ہے نا وہ اس وقت امریکہ اور یورپ دونوں سے جو ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر پرچیز کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک مثال ہے نا کہ آپ کو اپنے انڈے ایک باسکٹ کے اندر نہیں رکھنے چاہیے. بہت چانسز یہ ہیں کہ اس ڈیل کے بعد امریکنز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو بلیک میل کریں گے. لیکن پھر بھی وہ سعودی عربیہ کو اتنا زیادہ پش نہیں کریں گے کہ سعودی عربیہ پورے طریقے سے چائنا کے انفلوئنس میں چلا جائے. اگر امریکہ بہت زیادہ تنگ کرے گا نا سعودی عربیہ کو تو وہ پورا چائنا کے کیمپ میں چلا جائے گا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ چائنیز نے کچھ کیلکولیشنز کی ہیں، اور وہ کیلکولیشنز انہوں نے سعودیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں، اور دونوں ممالک نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. اس سے سعودی عربیہ کا بھی فائدہ ہے، ایران کا بھی فائدہ ہے، چائنا کا بھی فائدہ ہے، اور بیسیکلی اس پورے ریجن کا فائدہ ہے. اگر ٹینکرز کی بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ اس وقت 7 KC-707 ٹینکرز استعمال کر رہا ہے، 7 کے قریب وہ KC-130 ہرکولس ٹینکرز استعمال کر رہا ہے، ایئر بس A330 کے 6 ٹینکرز استعمال کر رہا ہے، اور 2 وہ الگ سے KC-130 سپر ہرکولس ٹینکرز جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ ایئر بس یعنی کہ یورپ سے اپنے ٹینکرز جو ہے وہ لے کے استعمال کر رہا ہے. ٹرینر جہازوں کی بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ کے پاس تقریباً 70 کے قریب یہ BAE ہاکس جو ہے وہ موجود ہیں. یہ سارے کے سارے یونائٹڈ کنگڈم تیار کرتی ہے، BAE سسٹمز جو ہیں وہ اس کو تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عربیہ پلاٹس PC-21 جہاز استعمال کرتا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ میں تیار کیے جاتے ہیں. پاکستان کے سپر مشاق جہاز جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو ملا کے سعودی عربیہ نے بھی ایک بیلنس جو ہے وہ اپنی ایئر فورس میں قائم رکھا ہوا ہے. سعودی عربیہ کی نیوی کی طرف دیکھیں تو وہ کوئی بہت بڑی نیوی نہیں ہے. وہاں پہ سعودی عربیہ کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہوگا امریکہ کی طرف سے.
ہاں ایک جگہ پہ جا کے تو سعودی عربیہ کو جو ہے وہ پرابلم آئے گی، اور وہ ہے اس کے ایئر ڈیفنس کے لیے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز، جن میں سے زیادہ تر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اس وقت جو سعودی عربیہ یوز کر رہا ہے وہ امریکہ سے آ رہے ہیں۔ مثلاً پیٹریوٹ پیک 2 میزائلز جو ہیں وہ سعودی عربیہ امریکہ سے پرچیز کر رہا ہے۔ یہاں پہ سعودی عربیہ کو جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکن جو ہیں وہ اتنا بڑا سٹیپ لیں گے اور اپنے اتنے بڑے کسٹمر کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کریں گے کہ وہ پورے طریقے سے چائنا کے کیمپ میں چلا جائے۔ اور اس وقت جو وہ اسلحہ امریکہ سے پرچیز کر رہا ہے، کل کا وہ یہ سارا اسلحہ جو ہے وہ چائنا یا رشیا سے لینا شروع کر دے، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کوئی نہ کوئی گیم تو ضرور کرے گا، ہو سکتا ہے اس ڈیل کو سیبوتاج کرنے کے لیے وہ کوئی کام کرے۔ تو ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے، ڈپلومیٹیکلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ملاقات کرنی چاہیے، تاکہ کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ ان دونوں کنٹریز کے درمیان میں آ کے کوئی غلط بات نہ کر دے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔